السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر ایک بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی ایک چور سے کیوں کر دی۔ تو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی آپس میں بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ چور کھڑے ہو کر سننے لگا۔ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت ہی متقی، پرہیزگار اور بہت اللہ والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ساتھ شہزادی کی شادی کر دے۔ اس کے دل میں ایک لالچ پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا۔ وہ گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تبھی اسے خیال آیا کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے۔ میں اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وضاحت اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں گا، تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی اور پرہیزگار آیا ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کرنے کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا تھا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس، پوشاک، وضاحت اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر بیٹھ گیا اور نمازوں پہ نمازیں، ذکر و تلاوت، مراقبہ سب شروع کر لیا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہو گئی کہ کوئی اللہ کے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں، زبان میں زاہد و عبادت میں لاجواب، تقوی اور طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا اور کہا کہ شہزادی کے لیے میں نے جیسا سوچا تھا یہ شخص بالکل ویسا ہی ہے، تو پھر کیوں نہ اسے شہزادی کے لیے چن لیا جائے۔ بادشاہ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے اپنے ایک وزیر کو بھیجا۔ وہ وزیر جب اس شخص کے پاس پہنچا اور باادب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقی، پرہیزگار اور اللہ والا ہو، اور بادشاہ اسی تلاش میں تھے کہ ان کی نظر آپ پر آ کر رک گئی ہے، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے بات کروں۔ اور یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا اور بہت دیر تک وہ شخص وزیر کی باتیں سنتا رہا، اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں۔ وزیر نے کہا کیوں منظور نہیں؟
आखिर वजह क्या है? तो उस शख्स ने कहा, देखिए मैं साफ साफ बात आपको बताता हूँ। मैं असल में एक चोर था और एक मर्तबा में बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। फिर जो कुछ हुआ सब वजीर को सुना दिया। उसके बाद चोर ने कहा, ये सब मैंने उसी लालच में किया है, लेकिन मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरे करीम रब ने मुझे अपना बना लिया। अब बस इसके बाद मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए मेरा खुदा ही काफ़ी है। तो प्यारे दोस्तों, बेशक जब इबादत इबादत हो जाए, नमाज नमाज हो जाए और जिक्र हो जाए और हमारे दिगर इबादतें वाक़यतन इबादतें हो जाएं, तो बेशक ये नमाजें और इबादतें इंसान को बुराइयों से रोकती है। और जब इंसान अल्लाह का हो जाए तो उसके लिए दुनिया बेईमानी बेमकसद हो जाती है। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए।